آپ کی عمر 55 سال تھی۔ 2002 میں حکومت کے کارندے بھی ان لوگوں کے ساتھ مل گئے، ان ظالموں کے، مختلف قسم کے ظلم ہوتے رہے۔ مانسلور کے علاقے میں مخالفین نے احمدیہ مساجد اور احمدی گھروں میں پتھراؤ کیا، 2 مساجد اور 42 احمدی گھروں کے شیشے وغیرہ توڑے۔ لوکل گورنمنٹ نے جماعت مانسلور کی مساعی کو روکنے کے لیے آرڈر جاری کیا کہ احمدی احباب مسجد کا استعمال نہیں کر سکتے۔ 15 جولائی 2005 کو جماعت انڈونیشیا کی مرکزی مسجد اور سینٹر پر سینکڑوں مخالفین کے گروہ نے حملہ کیا اور جماعتی عمارات اور املاک کو نقصان پہنچایا۔ پولیس کھڑی تماشا دیکھتی رہی، بعض عمارتوں کو آگ لگائی گئی اور سارا سینٹر، مساجد، مشن ہاؤسز، ذیلی تنظیموں کے دفاتر اور دیگر عمارات کو حکومت نے سیل کر دیا۔ یہ حکومت بھی اب ان کے ساتھ شامل ہو رہی ہے۔ 19 ستمبر 2005 کو 500 مخالفین نے ریجن سیانجور کی 5 جماعتوں پر حملہ کیا۔ 5 جماعتوں کی مساجد کو کافی نقصان پہنچایا گیا، دروازے، کھڑکیاں، شیشے توڑے گئے، مشن ہاؤسز کو بھی نقصان پہنچایا گیا اور سامان وغیرہ لوٹ لیا گیا، بہت ساری چیزیں جلا دی گئیں۔ 86 گھروں کو نقصان پہنچایا اور توڑ پھوڑ کی گئی، بعض گھروں کو جلا دیا گیا، سامان لوٹ لیا گیا، بعض مقامات پر احمدیہ مدرسوں کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ ان جماعتوں میں احمدی احباب کی کاریں، موٹر سائیکل بھی جلائے گئے۔ 19 اکتوبر 2005 رات 9 بجے 100 مخالفین نے جماعت کیٹا پانگ پر حملہ کیا، 3 احمدی گھروں کو نقصان پہنچایا، 2 احمدی دوست زخمی ہوئے۔ اس جماعت کے احباب قبل ازیں پانکور اور سیلونگ کے علاقے میں مقیم تھے، جہاں 2002 میں مخالفین نے حملہ کر کے ان کو گھروں سے نکال دیا تھا اور ان کے گھروں کو بھی جلا دیا اور مسجد کو بھی جلا دیا تھا۔ چنانچہ یہ وہاں سے ہجرت کر کے کیٹا پانگ کے علاقے میں آئے تو ان پر اکتوبر 2005 میں یہاں بھی حملہ کیا گیا، لیکن پھر بھی ہر جگہ سے انہوں نے تکلیفیں برداشت کیں، اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے۔ فروری 2006 میں مغربی لمبوک جزیرہ کی جماعت کیٹا پانگ پر حملہ ہوا، 23 گھروں کو نقصان پہنچا، 6 گھر جلا دیے گئے۔ احباب جماعت کی دکانوں کو نقصان پہنچایا گیا، سامان لوٹ لیا گیا، ان کے مال مویشی لوٹ لیے گئے۔ 129 احباب جماعت بے گھر ہوئے اور یہ علاقہ چھوڑنا پڑا۔ 10 نومبر 2007 کو پنگوان گاؤں میں لوکل مولوی کی قیادت میں مدرسوں کے طلباء نے ہماری مسجد کو گرا دیا اور 26 احمدیوں کو یہاں سے دوسرے علاقے میں منتقل ہونا پڑا۔ ستمبر 2007 میں مسجد محمود سنگاپارانہ پر مخالفین کی طرف سے اس ماہ میں تیسرا حملہ ہوا، مساجد کی تمام کھڑکیاں توڑ دی گئیں، چھت کو بھی نقصان پہنچایا، دفتری سامان اور فرنیچر توڑ دیا گیا۔ 18 دسمبر 2007 میں مخالفین، جن کی تعداد 500 سے زائد تھی، نے جماعت پر حملہ کیا۔ مخالفین کا تعلق ڈیفنس فرنٹ اور مجلس مجاہدین انڈونیشیا سے تھا۔ جماعت کی 2 مساجد کو نقصان پہنچایا، توڑ پھوڑ کی گئی اور جہاں مسجد کے سامان کو نقصان پہنچایا، 12 قرآن کریم بھی جلا دیے۔ 9 مساجد کو پولیس نے سیل کر دیا، گھروں کو نقصان پہنچایا گیا اور توڑ پھوڑ کی گئی، 3 افراد زخمی ہوئے۔ بہرحال اس وجہ سے لوگوں کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا گیا اور اب تک یہی حالات ہیں مختلف جگہوں پر۔ تو یہ حالات ہیں سابقہ انڈونیشیا کے ساتھ ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے ایمان کی مضبوطی دکھاتے ہوئے ایمان پر وہ قائم ہیں اور ہر شر کا صبر سے، حوصلے سے، دعا سے مقابلہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب یہ تازہ شہادتیں جو ہوئی ہیں، یہ اس جاری ظلم کا ہی نتیجہ ہیں جو کئی سال پہلے سے شروع ہوا تھا۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا، اس دفعہ مقامی پریس نے بھی کھل کر لکھا ہے اور باہر کے پریس نے بھی لکھا ہے اور اس کو کافی شہرت ہوئی ہے۔ بہرحال ان شہداء کا، جو اب شہید ہوئے، ان کا ذکر خیر کرتا ہوں۔ اس میں پہلے شہید ہیں مکرم طوبا کوس چاندرا مبارک صاحب۔ یہ پیدائشی احمدی تھے، ان کی عمر 34 سال تھی، جماعتی مرکز میں رہتے تھے۔ پسماندگان میں ایک بیوی ہے جو 5 ماہ کی حاملہ ہے، 8 سال کی شادی کے بعد پہلا بچہ پیدا ہونے والا ہے۔
ان کی خواہش تھی کہ بچہ وقف نو کیا جائے. انہوں نے وقف نو کے کاغذات پر کر لیے تھے، لیکن ابھی مرکز نہیں بھجوائے تھے. ان شاء اللہ تعالیٰ آ جائیں گے، وقف نو میں شامل ہو جائے گا بچہ. تو چاندرا صاحب جماعت کے سیکرٹری زراعت تھے، اور جماعت کی زمین جو مرکز میں واقع ہے اس کی ذمہ داری بھی ان کے سپرد تھی. بہت ہی مخلص اور جماعتی کاموں میں بہت فعال تھے، چندہ باقاعدگی سے ادا کیا کرتے تھے. ان کا سارا خاندان ہی بہت مخلص احمدی ہے. واقعہ کے ایک دن پہلے ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ جماعت سکھ جہاں یہ حملہ ہوا ہے وہاں مت جائیں، میں 5 ماہ کی حاملہ ہوں، میرا خیال کرنا چاہیے آپ کو، یا میرا خیال کریں یا جماعت کا خیال. انہوں نے کہا کہ اس وقت میں جماعت کو ترجیح دیتا ہوں، صرف ڈرائیور کے طور پر وہاں جانا تھا اور ڈیوٹی والے خدام کو وہاں پہنچانا تھا. اور ابھی یہ وہیں تھے کہ حملہ ہو گیا. مرحوم اپنے کارکنان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا کرتے تھے، ہر نماز مسجد میں باجماعت ادا کیا کرتے تھے، اور اپنی بیوی کو بھی یہی تاکید کرتے تھے کہ وقت پر نماز ادا ہونی چاہیے. ایک بہادر خادم تھے. طوبہ کو چاندرا مبارک صاحب جن کا ذکر ہو رہا ہے مشن ہاؤس کے اندر تھے اور سب خدام سے آگے تھے. مخالفین نے ان کے جسم پر چھریوں کے بہت سے وار کیے اور ظالمانہ طور پر مارا. پھر مخالفین نے ان کو لٹکا دیا اور مارتے رہے. بعد میں نیچے اتارا اور ان کی لاش کو ڈنڈوں اور پتھروں سے مارا اور لاش کا حلیہ بگاڑ دیا. پہلے ان کی لاش پہچانی نہیں گئی، بعد میں چاندرا صاحب کے چھوٹے بھائی نے آ کر اس لاش کو جسم کے ایک نشان سے پہچانا کہ یہ ان کے بھائی چاندرا صاحب کی لاش ہے. دوسرے شہید ہیں احمد برسونو صاحب. ان کا تعلق شمالی جکرتہ سے تھا. ان کی عمر 38 سال تھی. 2002 میں بیعت کی توفیق پائی. اہلیہ کے علاوہ 4 بچے ہیں. ان کو احمدیت کا تعارف 2000 میں ہوا جب حضرت مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ انڈونیشیا میں تشریف لے گئے تھے. ایک احمدی دوست نے ان کو لٹریچر پڑھنے کے لیے دیا. انہوں نے دلچسپی سے پڑھا اور 2 سال کی تحقیق کے بعد بیعت کا فیصلہ کیا. بعد میں ان کی اہلیہ نے بھی بیعت کی اور بہت جلد احمدیت کی سچائی پر مضبوطی سے قائم ہو گئے. احمدیت میں داخل ہونے سے پہلے وہ اپنے والدین سے اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، لیکن جب وہ احمدیت میں داخل ہوئے تو ان کے والدین بہت خوش ہوئے کیونکہ ان کے اخلاق اچھے ہو گئے اور وہ والدین کا ادب کرتے اور نرمی سے پیش آتے. روحانیت میں بھی بہت ترقی کی. کہتے تھے کہ میں تبلیغ کرتا ہوں تو آسمانی مدد محسوس کرتا ہوں اور خدا تعالیٰ میری ضرورتیں پوری کرتا ہے. ایک دن ان کو روپے کی سخت ضرورت تھی، گھر کا کرایہ ادا کرنا تھا اور روزمرہ کی ضروریات درپیش تھیں. انہوں نے بہت دعائیں کیں. آخر کچھ دیر بعد ایک آدمی آیا اور ان کو کام کروانے کے لیے لے گیا اور جو رقم ملی اس سے ضرورت پوری ہو گئی. ان کی بڑی خواہش تھی کہ اپنی زندگی میں دوسروں کے کام آئیں. ان کو خواب آئی اور حضرت خلیفۃ مسیح اول، حضرت خلیفۃ مسیح ثانی، حضرت خلیفۃ مسیح ثالث اور حضرت خلیفۃ مسیح رابع سے ملاقات ہوئی اور کئی بیعتیں بھی انہوں نے کروائیں. تبلیغ کا بڑا شوق تھا. بہت بہادر تھے. بعد میں آئے لیکن بہتوں سے آگے نکل گئے. ان کی شہادت کا واقعہ اس طرح ہے کہ جب حملہ ہوا ہے تو برسونو صاحب مشن ہاؤس کے اندر تھے. مخالفوں نے چھریوں اور درانتیوں اور ڈنڈوں سے ان کو ظالمانہ طور پر مارا. ان کی لاش باہر لائی گئی اور باری باری مخالفین نے پولیس اور لوگوں کے سامنے جب لاش کو مارتے رہے. پولیس تماشا دیکھتی رہی. ان کی لاش ہی پہچانی نہیں گئی بلکہ ایک دوسرے خادم نے غلطی سے کسی دوسرے کا آدمی سمجھ کے ان کو سمجھا، لیکن بعد میں جب صحیح طرح دیکھا گیا تو پتہ لگا کہ یہ برسونو صاحب میں دوسرے خاتم نہیں ہیں. رونی پسانی صاحب، ان کی شہادت کے وقت شہادت کے وقت ان کی عمر 35 سال تھی. 11 جنوری 2008 میں بیعت کی تھی. ابھی 2 سال ہی ہوئے تھے. شمالی جکرتہ کے رہنے والے تھے. پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ 2 بچیاں 5 اور 6 سال کی چھوڑی ہیں. بیعت سے قبل قاتل ڈاکو اور کمار باز تھے. برسونو صاحب جو خود بھی شہید ہوئے ہیں، ان کی تبلیغ سے احمدیت کے بارے میں علم ہوا. ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ سے ملا ہوں جس نے پگڑی پہنی ہوئی ہے. چنانچہ ایک دن برسونو صاحب کے گھر ان کو ملنے آئے اور دیوار پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر دیکھ کر کہنے لگے کہ
کہ ان کو خواب میں دیکھا تھا، اس طرح یہ احمدیت کے مزید قریب ہو گئے اور جماعتی لٹریچر کا مطالعہ کیا۔ چنانچہ 2008 کے سال میں رونی صاحب نے بیعت کی توفیق پائی۔ احمدیت میں داخل ہونے کے بعد ان کی کایا پلٹ گئی اور ان کی بیوی بہت حیران تھیں کہ رونی صاحب پر یہ روحانی انقلاب کس طرح برپا ہوا۔ کوئی نہ کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کو ان کی پسند آئی، جس کی وجہ سے اتنا بڑا اعزاز سے نوازا اللہ تعالیٰ نے کہ پہلے احمدیت کی قبولیت کی توفیق عطا فرمائی ساری برائیاں چھوڑ کے، اور پھر شہادت کا رتبہ بھی پایا۔ 5 نمازوں کے علاوہ تہجد بھی ادا کرتے تھے اور جماعتی کتب باقاعدہ پڑھتے تھے، چندہ باقاعدگی سے ادا کرتے تھے، بہت بہادر تھے۔ 2 سال کا جتنا بھی عرصہ ان کو ملا احمدیت میں، اس کی میں بہت تبلیغ کی اور ان کی تبلیغ کے نتیجے میں کئی بیعتیں بھی ہوئیں۔ ایک اہم بات کے بارے میں یہ بھی ہے کہ کئی دفعہ کہتے تھے کہ شہید